کہ شہباز شریف اس ہاؤس کا ممبر ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ فارم 47 کے ذریعے جعلی طور پہ اس ہاؤس میں آیا ہے. اور آج جو شہباز شریف نے تقریر بھی کی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی امیجنیشن نہیں ہے, کوئی پلان ملک کو چلانے کے لیے نہیں ہے. اور میں نے اپنے فلور آف دا ہاؤس پہ اپنی تقریر پہ اس چیز کا ذکر کیا کہ شہباز شریف کی تقریر لگتا ہے کہ کسی ریٹائر ہونے والے سیکشن آفیسر صاحب نے لکھی ہوگی, اور وہ بھی کوئی آج سے 25 سال پہلے جو منصوبے تھے وہ انہوں نے نکال کے وہاں پہ رکھ دیے. شہباز شریف کی ہائی لائٹ سپیچ کی یہ تھی کہ ہم لوگ ٹیوب ویل کا سوچیں گے کہ ہم لوگ کسانوں کو کس طرح ٹیوب ویل دیں گے, طریقہ کار دینا, کس طرح اس کو عملی جامہ پہنانا, وہ ان کے پاس نہیں تھا. اس کی وجہ کہ ان کے پاس ملک چلانے کا طریقہ کار یا منصوبہ ہے ہی نہیں. یہ چور مارکا دوم حکومت ایک بار پھر بننے جا رہی ہے. پی ڈی ایم 2 حکومت ہے, ان کا ایک ہی موٹو ہے, ایک ہی نعرہ ہے, چوری کرو تے پھٹو. اس کے علاوہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ملک پہ قرضہ شہباز شریف پہ بقول 80 ٹریلین روپیز تک پہنچ گیا ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز تیزی سے گر رہے ہیں, 7-8 ارب ڈالر پہ ہیں, اور اگلے 1.5-2 مہینے میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ کے ہمارے بانڈ پیمنٹس آ رہی ہیں. ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. 86% ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا حجم کم ہو چکا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا. ہماری جو چلتی ہوئی معیشت تھی 6% گروتھ ریٹ سے جو معیشت بڑھ رہی تھی, ریل پہ پیسوں کی کاروبار بڑھ رہا تھا, انڈسٹری چل رہی تھی, ملازمتیں آ رہی تھیں, وہ سب کے سب بند ہو کے اور منفی گروتھ ریٹ پہ جی ڈی پی ختم ہوا. یعنی کہ معیشت کا حجم سکڑ گیا, یعنی کہ آپ کے ملازمتیں کم ہوئی, بے روزگاری بڑھی, مہنگائی بڑھی. بجلی پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز کر رہی ہے, روپے 280 پہ ہے, مزید آگے چڑھے گا. ملک خسارے میں ہے, پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ ملک کو کیسے چلانا. یہ تو صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور خدا نخواستہ پاکستان کو شدید نقصان پہنچانے کے سلسلے کے لیے یہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس حکومت کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کا پلان نہیں ہے. ایک ملک میں معیشت تب چل سکتی ہے جہاں پہ رول آف لا ہو, جہاں پہ امن و امان ہو, جہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہوں, جہاں پہ سرمایہ کار کو پتہ ہو کہ اس کے پیسہ محفوظ ہے. یہاں پہ تو کسی قسم کا پیسے کا تحفظ ہی نہیں. یہاں پہ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں. یہاں پہ آپ کی صوبائی حکومتیں نگران وہ آئین کی خلاف ورزی کر کے ان کو چلایا گیا ہے. یہاں پہ ہر قسم کے آئین کے پرخچے اڑائے گئے ہیں. کون سا سرمایہ کار آ کے اس ماحول میں کام کرے گا؟ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے پھر واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے قائد عمران خان صاحب ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, اور ہماری ایک ہی شرط تھی کہ وہ پیسہ جو قرضے کے طور پہ لیا جائے وہ پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے. جس حکومت کو عوام نے اپنا جینوئن اصلی ووٹ دیا ہے وہ آ کے یہاں پہ وہ ڈیپ سیٹڈ ریفارمز کرے, وہ سسٹم کو تبدیل کرے, بہتری لائے. وہ یہ چور مارکا دوم حکومت نہیں کر سکتی. ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہ ابیلٹی نہیں ہے. لہٰذا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو فارم 47 کا یہاں پہ ڈرامہ رچایا گیا, پاکستان کی مختلف ادارے اور این جی اوز ہے, جوڈیشل انکوائری ہو اور اس کی تہ تک پہنچا جائے کہ یہ فارم 47 کیوں اور کس وجہ سے تبدیل کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں بنتی ہیں فارم 47 کے ذریعے,
اور اس میں ریزرو سیٹیں بنائیں تو 245 سیٹیں قومی اسمبلی میں بنتی ہیں. بہت شکریہ. اوور ٹو بیرسٹر غور صاحب. تھینک یو جی. عمر صاحب نے ساری باتیں کی ہے, میں صرف ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ڈسپائٹ آل ریزرویشن جو ہمارے ہیں اور ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس پارلیمان میں, چاہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے 47 فارم کے ممبران صاحبان ہیں, چاہے وہ ہمارے ریزرو سیٹس ہیں, ان سب کے باوجود ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے بھی باوجود کہ ہماری وہ بہنیں ابھی تک جیلوں میں ہیں, ہمارا لیڈر جیل میں ہے جس کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے, پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج سپیچ ہو گئی, میرا یہ خیال تھا شاید اسپیچ کے بعد ہمیں اس پریس کانفرنس کی ضرورت بھی نہ ہوتی, لیکن 1 گھنٹہ سپیچ کی ہے تقریباً شہباز شریف نے جس کو لائیو دکھایا گیا. 2 گھنٹے سپیچ کی ہے عمر صاحب نے جس میں کئی جگہوں پہ بلیک آؤٹ کیا گیا. ہماری اسٹرانگ ریزرویشنز ہے اس پہ اور شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. عمر صاحب کی سپیچ میں الحمدللہ ہی از پرائڈ آف دی پارلیمنٹ, اور خان صاحب نے ان کو چنا ہے. ان کے ساری تقریر میں سنگل لفظ ایسا نہیں ہوا جس پہ اسپیکر صاحب یا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا ہو کہ میں اس لفظ کو حذف کرتا ہوں. اس کے باوجود ہمیں لائیو کوریج نہ دینا, ہمیں اس کے باوجود ڈسکریمنیٹ کرنا, اس پہ ہماری شدید تحفظات ہے. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, ہم نے ان کو پروٹیسٹ کیا ہے. اگر کل بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تو ہمارا اکٹھا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ, ہم تو ان کا بیٹھنا ہی نہیں مانتے کہ یہ برابری کی سیٹوں میں بیٹھے کیونکہ یہ عوام کے ریجیکٹ کردہ ہے, لیکن پھر بھی اگر بیٹھے ہیں تو اس پروسیس سے جب تک ان کے خلاف کورٹ کے فیصلے نہیں آتے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ہمیں نہ دکھائیں اور بلیک آؤٹ کریں, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. کوشچن سے پہلے ایک سیکنڈ کوشچن سے پہلے میں ایک بات کر لوں 30 سیکنڈ کی. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ہر دل عزیز عوام کے دلوں کی دھڑکن اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کا, جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ مجھے انہوں نے وزارت عظمیٰ کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ بنایا. میں رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العزت نے اتنی عزت دی کہ اس مقام پہ بیرسٹر غور صاحب اور میں عوام کی نمائندگی کے لیے ہم لوگ پہنچے. یہ رب کا شکر ہے. پاکستان کی عوام کا ہم لوگ جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. جن لوگوں نے ہمیں ووٹیں دیں یا نہ دیں, ہم لوگ ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. اوور ٹو یو. دو سوالات ہیں. پہلے یہ بتا دیجیے اپوزیشن لیڈر کون ہوگا, اس حوالے سے بتا دیجیے. دوسرا یہ کہ آج جو پہلی تقریر کی ہے وزیر اعظم نے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب وہ کریں گے میرے قائد عمران خان صاحب. اور دوسری چیز آپ نے بات کی کہ شہباز شریف کی تقریر 0/0 نو پلان, میں نے پہلے آپ کو واضح کر دیا. اس کی تقریر کسی سیکشن آفیسر نے لکھی تھی اور وہ بھی 25 سال پرانی کہیں پہ فائل میں پڑی ہوئی. امید ہے کہ وہ اس کو وہیں پہ ہی فائر کریں گے. اچھا سر, یہ آج سردار ایاز صادق گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ میں سب کا اسپیکر بن کے رہوں گا. یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے تو ان کی کتنی ذمہ داری ہے اس تناظر میں؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں سب کو لے کے چلوں گا. اسد قیصر ہمارے بہت عزیز ہیں, آپ اپوزیشن یا آپ جتنے بھی ہیں عزیز ہیں. یہاں تک تو اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر صاحب کا رول ہے. سردار ایاز صادق صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے دفتر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. پر ڈیپٹی اسپیکر صاحب شاہ صاحب کا ان کے رویے سے مجھے مایوسی ہوئی. میں سمجھتا تھا کہ ان میں یہ گٹس ہوں گے کہ وہ سٹینڈ کریں گے اور وہ اپنا وہاں پہ رولنگ دیں گے اور پی ٹی وی کو حکم صادر ہوگا کہ ایک شخص جو کہ بذات خود کچھ نہیں ہے پر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے, کم از کم اس کی تقریر لائیو جانی چاہیے تھی. جس طرح کہ میرے بڑے بھائی بیرسٹر غور صاحب نے کہا, میری تقریر میں ایک چیز بھی آپ بتا دیں, آپ کے پاس ریکارڈ بھی ہے کہ وہ غلط ہو یا پھر وہ فیکٹس سے ادھر ادھر ہو, وہ فیکٹس پہ حقائق پہ مبنی نہ ہو تو پھر بات ہے. ہر ایک چیز تاریخ, فگرز, فیکٹس اور فگرز اور ریسرچ پر مبنی تھی.
سر جب شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے اس پہ بہت احتجاج کیا، نعرے بازی کی، زور زور کہا، جس کے بعد نواز شریف صاحب کا ہم نے چہرہ دیکھا کہ کافی وہ اترا ہوا تھا. کیا سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں تھا کہ میرے وزیر اعظم بن رہا ہے؟ وہ مسئلہ میں نے مثال بھی دی، پتہ نہیں پی ٹی وی نے کیری کی یا نہیں کی. چور جس وقت رات کو ڈکیتی یا چوری کرتے ہیں نا، تو وہ پتلی گلی سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، ندامت ہوتی ہے، وہ گھبرایا ہوتا ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کے جو فارم 47 والے ہیں، ان کے چہروں سے ہی وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو معلوم ہے، ان کے سپورٹرز کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے. تو تبھی تو یہ بات ہے. ایک بندہ آپ لوگ مینڈیٹ کی بات کرتے ہو کہ مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے، تو سیاسی جماعتوں نے آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پلس الیکشن کمیشن نے چوری کر کے ان سیاسی جماعتوں کو دیا ہے؟ جی دیکھو، یہ اس الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اور کانسٹیٹیوشن میں یہی لفظ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن از چارج ود دا ڈیوٹی. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. فارم بنانا 45 یہ پریزائڈنگ افسر کرتا ہے، فارم 47 بنانا ریٹرننگ افسر کرتا ہے. سپریم کورٹ میں جب کیس چلا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے لے لے. اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ فارم 45 پہ الیکشن وہ بناتا ہے، جو جس کی ذمہ داری تھی وہی رسپانسبل ہے آئین اور قانونی طریقوں سے. دیکھیں، ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے جس کے کہنے پہ بھی کیا ہے وہ الگ بات ہے، وہ الیکشن کمیشن ڈھونڈے، لیکن الیکشن کمیشن ہی ذمہ دار ہے. انہی کے آر او نے ایسا کیا. Yes, he must resign. That's why we have demanded. انتخابات ہیں، ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ حق میں اعلان کب تک کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے آئین میں جس طریقہ کار سے لکھا گیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا، پہلے ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دی، سب کچھ آیا، نامینیشن پیپر فائل ہوئے، ہمارے پاس پینل آئے، اس پینل کی اسکروٹنی ہوئی. اسکروٹنی کے بعد ہمارے پاس چیئرمین کے لیے 3 پینل رہ گئے. ایک پینل ریجیکٹ ہو گیا تھا، وہ ہماری پارٹی کا نہیں تھا. 2 پینل رہ گئے. ود ان دا ڈیو ڈیٹ جو ہمارے نوٹس میں پہلے اخباروں میں آیا تھا اس نے وڈرا کر لیا. باقی جو پینل تھے، اسلام آباد کی جنرل سیکرٹری صاحب کی، عمر صاحب کی، میری اور پریزیڈنٹ کے پی کے، پریزیڈنٹ پنجاب، پریزیڈنٹ سندھ، یہ ان اپوزڈ ہو گئے تھے. ایک پینل جو کہ 3 ہمارے پاس رہ گئے بلوچستان میں، ان میں ووٹنگ ہو گئی ہے. 3 بجے تک ووٹنگ تھی، ابھی ان کی وہ کاؤنٹنگ ہو جائے گا. جو بھی رزلٹ ہمارے پاس آئے گا وہ ہم آفیشیلی آج 10 بجے اناؤنس کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ اسمبلی کی آئینی مدت تو 5 سال ہے، وزیر اعظم بھی 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، تو کیا اب 5 سال آپ کو دونوں چلتے نظر آتے ہیں؟ ان کو بگائیں گے، ان کو بہت بگائیں گے. تھینک یو، تھینک یو جی. تھینک یو جی، تھینک یو.